الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے لگاتار 3 دن یا 3 رات یا ایک رات میں 3 بار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان دونوں آدمیوں سے بچاؤ۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے وزیر سے اس خواب کو بیان کرتے ہیں، تو وزیر کہتا ہے کہ مدینے کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور معاملہ گڑبڑ ہے یا کچھ معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً حکم دیتے ہیں، 1000 کا لشکر تیار کرتے ہیں اور مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد، مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ وزیر نے ان سے پوچھا، کیا تم ان دونوں آدمیوں کو اگر دیکھو تو پہچان لوگے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور پہچان لیں گے۔ تو انہوں نے اعلان کرایا کہ مدینے کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ ہر آدمی سلطان نور الدین زنگی کے سامنے سے گزرے گا، اور ہر آدمی کو صدقہ دیا جائے گا، سونا اور چاندی دیا جائے گا۔ مدینے میں سارے لوگ آئے، کوئی نہیں بچا۔ ہاں، صرف 2 آدمی تھے جو اندلس سے آئے ہوئے تھے، اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قبلے میں وہیں پر کہیں ان کا گھر تھا یا حجرہ بنا رکھا تھا، وہیں وہ رہتے تھے، اور وہ لوگ نہیں آئے۔ جب نور الدین نے ان دونوں کو طلب کیا، جب یہ پتہ چلا کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو بلایا، اور اس کے بعد جب دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی دونوں آدمی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ مال ہے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں ہے صدقہ اور خیرات کی۔ جب زیادہ زور دیا گیا تو انہوں نے اقرار کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پورا ماجرا بیان کیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو یہاں سے نکال کر کے اپنے ملک لے کر کے جائیں، اور وہ جو اندلس سے حاجی آئے تھے ان کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے، اور یہ 2 نصرانی تھے، اور اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے تھے، رات میں کھودتے تھے، اور جو مٹی نکلتی تھی گھر کے اندر کنواں تھا وہاں ڈال دیتے تھے، یا بعض قصہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ وہ بقیع کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اقرار کیا، اور پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور پھر دونوں کو جلا دینے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن بہت سارے واقعات جو مشہور ہوتے ہیں جب آپ ان کی تحقیق کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے یا شک کے دائرے میں واقع آتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اس واقعے کے بارے میں، تو میں نے اس کی تھوڑی بہت تحقیق کرنا شروع کیا، اور کچھ علماء سے بھی پوچھا۔ تو اس کے تعلق سے مجھے ایک مقالہ ملا، اور وہ مقالہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے شیخ ابراہیم عمر الزیبق۔ یہ مجمع لغہ عربیہ دمشق میں سن 1435 ہجری کے اندر، یعنی 2014 میں یہ مقالہ وہاں نشر ہوا۔ اور جو صاحب مقالہ ہیں وہ ان کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اور بہت ساری کتابوں کی انہوں نے تحقیق بھی کی ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور اس پر انہوں نے تحقیق کی ہے۔ میری ساری گفتگو، ہماری گفتگو کا اکثر حصہ میں انہی سے آپ لوگوں کے سامنے نقل کروں گا۔ مقالہ عربی میں ہے، میں اختصار کے ساتھ انہوں نے جو کچھ تحقیق میں انہیں ملا وہ ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہی کی اکثر باتیں ہیں، اور پھر اخیر میں کچھ باتیں میں اپنی طرف سے بیان کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ ایک حقیقت
ایسی حقیقت بن گئی ہے جسے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، لیکن جب ہم اس بارے میں غور کرتے ہیں اور اخبار کی اور نقد کرتے ہیں اور اس طریقے سے غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک جگہ سے نقل کیا گیا ہے، اور جس آدمی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے التعریف بما انست الہجرۃ من معالم داء الہجرہ۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں محمد بن احمد المطری، جن کی وفات ہوئی ہے سن 741 ہجری میں، اور یہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سب سے پہلے اپنی اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یا قصہ مطری کو، یہ محمد بن احمد مطری کو یہ واقعہ کی خبر کیسے ہوئی، کیسے ان کو معلوم ہوا، جبکہ ان کی وفات اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے درمیان 172 سال کا فاصلہ ہے۔ جو سلطان نور الدین زنگی کے معاصر تھے انہوں نے اس واقعے کو آخر کیوں نہیں بیان کیا۔ جہاں تک سلطان نور الدین کی بات ہے تو ان کی ولادت سن 511 ہجری کے اندر ہوئی اور وفات سن 569 ہجری کے اندر ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے۔ 549 ہجری کے اندر یہ امیر ہوئے، 20 سال تک حکومت کی، بڑے ہی عادل اور منصف، اللہ والے، صوم و صلات کے پابند اور دین سے، علماء سے محبت رکھنے والے، سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے تھے، اور بہت سارے ملکوں کو فتح کیا اور صلیبیوں سے بہت ساری جنگیں لڑی انہوں نے، اور مصر کو بھی اپنی عمارت میں شامل کیا۔ مصر پر عبیدیوں کا، رافضیوں کا قبضہ تھا، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ایجاد کر رکھی تھی۔ ان تمام چیزوں کا جو بدعت اور خرافات تھیں، شرک تھی، ان کا انہوں نے خاتمہ کیا۔ یہ امام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی عادل اور منصف بادشاہ گزرے، یہاں تک کہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بڑھ کر کے کوئی عادل حکمراں نہیں آیا۔ تو بڑے ہی عادل اور منصف بادشاہ تھے، حکمراں تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی بہت تعریف کی ہے البدایہ والنہایہ کے اندر۔ ان کی وفات ہوئی ہے 569 ہجری کے اندر، اور یہ واقعہ جو بیان کیا گیا ہے یہ واقعہ سن 557 ہجری کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے 2 سال کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر ان کا نام محمد بن احمد المطری ہے۔ ان کی وفات 741 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ ان کی وفات میں اور امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے درمیان 172 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن احمد مطری نے جن سے یہ قصہ سنا ہے اس آدمی کا نام انہوں نے لیا ہے، اور ان کا نام تھا علم الدین یعقوب بن ابی بکر۔ انہوں نے یہ واقعہ ان سے سنا، اور جو یعقوب بن ابی بکر ہیں ان کی جو وفات ہوئی ہے ان سے انہوں نے جو ہے یہ واقعہ سنا ہے محمد بن احمد المطری نے، جو مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اور یعقوب بن ابی بکر یہ کون تھے؟ ان کے جو والد تھے ابو بکر نام تھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ آگ لگی تو اس آگ کے اندر وہ جل گئے تھے، اور یہ واقعہ جو مسجد کے اندر جلنے کا واقعہ یا آگ کا واقعہ پیش آیا یہ سن 654 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ انہوں نے کس سے سنا؟ یہ علم الدین یعقوب بن ابی بکر سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے بیان کیا، کسی کا نام نہیں لیا کہ ان کے بزرگوں میں سے کس نے بیان کیا۔ یہ کہا انہوں نے کہ من اکابر من ادرک، جن کو میں پایا ان میں سے بڑوں سے میں نے واقعہ سنا، لیکن کس نے بیان کیا کسی کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، وہ کہتے ہیں صاحب مقالہ کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پورے مجاہیل سے یہ سند بھری پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا کہ کن کن سے ان لوگوں نے واقعہ بیان کیا ہے۔ اور محمد بن احمد مطری کو خود اس واقعے کے بارے میں شک تھا، یعنی تھوڑا بہت، اس لیے انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدثنی امن حدثہ، کہ ہم سے اس آدمی نے بیان کیا جن سے انہوں نے واقعہ بیان کیا، اور پھر سند کے اندر بیان کیا کہ امن حدثہ من اکابر من ادرک،
یعنی انہوں نے گویا کہ شک ظاہر کیا کہ جنہوں نے بیان کیا ان کا نام نہیں لیا گیا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، لیکن کون سے بزرگ تھے وہ جن سے واقعہ انہوں نے سنا یہ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ صرف ایک آدمی سے انہوں نے اس واقعے کو سنا۔ اگر یہ واقعہ رونما ہوا ہوتا تو اس کے روایت کرنے والے صرف ایک نہیں ہوتے بلکہ بہت زیادہ لوگوں سے واقعہ وہ سنے ہوتے، لیکن انہوں نے صرف ایک آدمی سے اس واقعے کو بیان کیا، اور وہ بھی ایسا شخص جنہوں نے وہ زمانہ نہیں پایا اور اس طریقے سے اور وہ دور نہیں پایا، ان سے انہوں نے یہ واقعہ سنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد جن لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا اپنی کتابوں کے اندر، ان میں سے ایک جمال الدین اسنوی ہیں جن کی وفات سن 772 کے اندر ہوئی، اور بغیر سند کے انہوں نے اس کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد ان سے سمہودی نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور انہوں نے بیان کر دی، جیسے یہ کہ انہوں نے امام نور الدین زنگی نے ان دونوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ارد گرد بہت بڑی خندق جو ہے انہوں نے کھودی، اور اس کو شیشے اور پیتل سے کیا کیا، اس کو یعنی بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسا آدمی نہ کر سکے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ لوگوں نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا، انہی میں سے ابن قاضی شعبہ ہیں الدر الثمین فی سیرت نور الدین کے اندر انہوں نے بیان کیا، جبکہ یہ بہت بعد میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ سمہودی ہیں، انہوں نے بیان کیا، ابن العماد نے شذات الذہب کے اندر یہ واقعہ بیان کیا، اور بھی لوگوں نے بیان کیا یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی نور الدین زنگی کا زمانہ پایا یا ان کے بعد آئے اور ان کے تعلق سے تاریخ لکھی یا ان کی سیرت لکھی، انہوں نے یہ واقعہ نہیں بیان کیا۔ انہی میں سے حافظ ابن عساکر ہیں جن کی ولادت سن 449 ہجری میں ہوئی اور وفات 571 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ امام نور الدین زنگی ہی کے زمانے کے ہیں، اور نور الدین زنگی سے بے حد محبت کرنے والے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بہت ساری سنتوں کی اشاعت ہوئی اور بہت ساری بدعات اور خرافات کا قلع کما کیا۔ تو انہوں نے ایک بڑی تاریخ لکھی ہے تاریخ دمشق کے نام سے، ابن عساکر نے رحمۃ اللہ علیہ، اور انہیں مورخ دمشق کہا جاتا ہے۔ بہت زیادہ چاہتے تھے اور انہی کے زمانے میں تھے نور الدین زنگی کے۔ نور الدین زنگی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 569 میں۔ ان کے 2 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے 571 کے اندر، لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر تاریخ دمشق میں اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور کاتب ہیں عماد الدین اصفہانی، جو انہی کے زمانے کے ہیں، اور امام اور سلطان نور الدین کو انہوں نے ان کو لازم پکڑ لیا، ان کے ساتھ رہنے لگے اور ان کے کاتب بھی بنے، اور اس طریقے سے رئیس دیوان بھی ان کے ہوئے، اور انہوں نے کتاب لکھی البرق الشامی، انہوں نے بھی اس واقعے کو اس کتاب کے اندر نہیں بیان کیا۔ اور عماد الدین اصفہانی یہ امام نور الدین زنگی کے کاتب تھے، اور ان کی ولادت 519 میں ہوئی اور وفات 597 ہجری کے اندر ہوئی۔ 597 ہجری کے اندر 569 ہجری میں ہوئی ہے نور الدین زنگی کی، اور اس کے 597 ہجری میں امام عماد الدین الاصفہانی کی وفات ہوئی ہے، جو کہ امام نور الدین زنگی کے کاتب تھے، ان کے منشی تھے۔ اس کے باوجود بھی اس واقعے کو انہوں نے نہیں بیان کیا۔ ظاہر بات وہ گئے ہوں گے تو ان کو بھی لے کر کے گئے ہوں گے، یا اس طریقے سے ابن عساکر کو بھی لے کر کے گئے ہوں گے، انہی کے دور کے ہیں، لیکن کسی نے واقعہ نہیں بیان کیا۔ ایسے ہی ایک اور مورخ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو المظفر اسامہ بن ابن منقذ، 584 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ امام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاعتبار، اور انہوں نے بہت سارے اہم واقعات کو بیان کیا ہے، اور جو واقعات پیش آئے ہر خبر سمجھ لیجئے انہوں نے اس کے اندر بیان کی۔ اور امام نور الدین زنگی کے بعد وہ 15 سال زندہ رہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا یہ واقعہ نہیں بیان کیا اس طریقے، بلکہ انہوں نے بیان کیا ہے، صاحب مقال لکھتے ہیں کہ جنہوں نے نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پر مستقل کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان نہیں کیا۔ انہی میں سے ابن الاسیر
रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी एक किताब है अत्तारीखुल बाहिर फी दौलतिल अताबकिया, उन्होंने भी इसके अंदर इस वाक़े को बयान नहीं किया। और इब्नुल असीर की जो वफ़ात हुई है 500 इब्नुल असीर की 630 हिजरी के अंदर, 7वीं सदी हिजरी के ये आलिम हैं, 555 में इनकी वलादत हुई और 630 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई। उन्होंने भी इस किताब के अंदर इस वाक़े को बयान नहीं किया। ऐसे एक मशहूर मुअर्रिख गुज़रे हैं अबू शामा गुज़रे हैं, उनकी वफ़ात हुई है 665 हिजरी के अंदर, 7वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े मुअर्रिख और इमाम और आलिम हैं। 599 हिजरी में उनकी वलादत हुई है, 665 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। उनकी एक किताब है जिसका नाम उन्होंने रखा अर्रौज़तैन फ़ी अख़बारि दौलतैन, अर्रौज़तैन फ़ी अख़बारि दौलतैन अस्सलाहिया व नूरिया। अस्सलाहिया से मुराद सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरिया से मुराद नूरुद्दीन अज़्ज़ंकी। इन दोनों हुकूमतों की तारीख़ उन्होंने बयान की है इस किताब के अंदर, अर्रौज़तैन के अंदर। उन्होंने भी इस किताब के अंदर ये वाक़या नहीं बयान किया है। अबू शामा रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नहीं बयान किया, जबकि उन्होंने मुस्तकिल इमाम नूरुद्दीन ज़ंगी और इमाम सलाहुद्दीन अय्यूबी के ताल्लुक़ से किताब लिखी है, लेकिन फिर भी इस वाक़े को उन्होंने बयान नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि मुल्क शाम में इस वाक़े की कोई शोहरत नहीं थी या लोग इस वाक़े को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि उसके बाद भी जो बहुत सारे उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन पैदा हुए, उन्होंने भी अपनी अपनी किताबों के अंदर इस वाक़े को बयान नहीं किया है। उन्हीं में से इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी वफ़ात 748 हिजरी के अंदर हुई, बहुत मशहूर इमाम और मुअर्रिख और मुहद्दिस गुज़रे हैं। उनकी किताब है सियर आलामी नुबला, बहुत सारी किताबें हैं, सियर आलामी नुबला के अंदर उन्होंने नहीं बयान किया। ऐसी तारीख़ुल इस्लाम उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उन्होंने इस किताब के अंदर भी इस वाक़े को बयान नहीं किया। ऐसे ही हालांकि ये जो इमाम ज़हबी हैं, ये मोहम्मद बिन अहमद अल-मतरी, जो सन 741 हिजरी के अंदर जिनकी वफ़ात हुई और सबसे पहले जिन्होंने इस वाक़े को बयान किया, उसके ठीक 6 साल के बाद इनकी वफ़ात हुई। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की उन्हीं के ज़माने के हैं, लेकिन उन्होंने इस वाक़े को बयान नहीं किया। ऐसे इब्नुन नज्जार हैं, जिनकी वफ़ात 643 हिजरी के अंदर हुई और कुछ लोगों ने बयान किया 647 हिजरी के अंदर। उन्होंने मदीने की एक तारीख़ पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है दुर्रतुस समीना फ़ी तारीख़िल मदीना। उन्होंने भी इस वाक़े को बयान नहीं किया है। इतने बड़े बड़े मुअर्रिखीन, इतने बड़े बड़े अइम्मा, जिन्होंने मदीने की तारीख़ लिखी, दिमश्क की तारीख़ लिखी और पूरे इस्लाम की तारीख़ लिखी, और जिन्होंने नूरुद्दीन ज़ंगी पर तारीख़ लिखी और उनकी सीरत पर किताब लिखी, उनका ज़माना पाया, उनके कातिब रहे, उनके मुंशी रहे, उनके दौर के इमाम रहे, आलिम रहे, और इमाम नूरुद्दीन ज़ंगी को बेहद पसंद करते थे, उनका ज़माना पाया, बड़ी मोहब्बत रखते थे उनसे, और उनके वाक़यात को उन्होंने बयान किया। लेकिन इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस वाक़े को बयान नहीं किया, जिससे अंदाज़ा होता है कि वाक़या शक के दायरे के अंदर ज़रूर आता है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने बयान जो की वो ये है कि नूरुद्दीन ज़ंगी ने को हज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो सलीबियों के साथ जंग करने मसरूफ़ थे, और फिर जो उबैदी थे, जो बातनी और राफजी थे मिस्र के, उनके साथ जंग करने में उनका वक्त गुजरा, और फिर और जो छोटी छोटी रियासतें थी उस ज़माने में, उनको इकट्ठा करने में और एक इमाम के नीचे लाने में उनका अक्सर वक्त गुजरा, इसलिए उनको हज करने का मौका नहीं मिला, और ना ही मदीने की ज़ियारत का भी उनको मौका मिला। और वो बयान करते हैं कि अगर किसी ने उनके बारे में बयान किया है कि उन्होंने हज किया, जैसा कि किसी आलिम ने बयान किया है कि सन 556 हिजरी में उन्होंने हज किया, तो ये कहते हैं कि उनका वहम है। एक मुअर्रिख अल-फासी, उन्होंने फिर शिफाउल ग़िराम के अंदर बयान किया है कि नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सन 556 हिजरी के अंदर हज किया। तो कहते हैं उनका वहम है, वो हज करने के लिए वो नहीं आए थे, उन्होंने अपने लश्कर के कायद को भेजा था, जिनका नाम था असदुद्दीन शेर को, उनको उन्होंने भेजा था, और यहाँ फासी को समझ लीजिए शक हो गया, वहम हो गया, और उन्होंने ये बयान कर दिया कि नूरुद्दीन ज़ंगी ने हज किया है।
کہ دو بات ہو گئی، تو انہوں نے حج بھی نہیں کیا اور نہ ہی مدینہ کی زیارت کرنے کا بھی ان کو موقع ملا۔ تیسری بات وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ملک شام کے سلطان تھے اپنے زمانے کے، اور مدینہ کے امیر کو معلوم نہ ہو، کیونکہ واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر آئے، بیٹھ گئے، گویا کہ وہ مسافر کی طریقے سے تھے اور مدینہ کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک، اپنے زمانے کا حکمراں جس کی بڑی شہرت رہی ہو، عادل اور منصف حکمراں، وہ آئے اور مدینہ کے امیر کو بھی اطلاع اور خبر نہ ہو اور وہ نہ جان سکے کہ مدینہ کے امیر ہیں۔ چوتھی بات وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پورے مدینے والوں کو صدقہ دینے کے لیے طلب کیا۔ کیا پورے مدینے کے لوگ صدقہ کے مستحق تھے؟ کیا وہ صدقے کے مستحق تھے پورے کے پورے لوگ؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر مدینہ ان کے زمانے میں کافی بڑا تھا، اب کیسے پتا چلے گا کہ مدینے کا ہر آدمی ان کے سامنے سے گزرا ہے؟ اگر مان لیں کہ صدقہ نہیں لیا تو کیسے ہر آدمی مدینے کا ان کے سامنے سے گزرا؟ یہ کیسے، یہ کیا ممکنات میں سے چیز ہے؟ کیا کوئی دفتر تھا کہ سب کا ریکارڈ کیا جاتا تھا کہ جو بھی کہ سارے لوگ گزر گئے، صرف دو آدمی ان کے سامنے نہیں آئے؟ یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ پانچویں بات وہ کہتے ہیں کہ بڑے منصف حکمراں تھے، وہ بڑے عادل تھے اور اس طریقے سے بہت زیادہ مطالعہ بھی کرتے تھے دینی کتابوں کا، قرآن کی بے حد تلاوت کرتے تھے، حدیثوں کے جانکار تھے۔ انہوں نے جو بیان کیا گیا واقعے کے اندر کہ انہوں نے کیا کیا، ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد جلا دیا، جبکہ جلانے کا عذاب دینا یہ شریعت کے اندر منع ہے۔ آگ کا عذاب اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک ملک عادل کے بارے میں سوچنا کہ انہوں نے جلانے کا حکم دے دیا، یہ بھی یعنی شک کے دائرے میں چیز آتی ہے، اور یہ بھی ان کے تعلق سے سوچنا کہ انہوں نے جلا دیا، یہ بھی ان کے بارے میں انسان یہ نہیں سوچ سکتا۔ چھٹی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ جنہیں کچھ ڈاؤٹ ہونے لگا کہ بھئی یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جو واقعے کے اندر جو اضطراب ہے، اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے کیا نہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ بقیع کے اندر جا کر کے مٹی کو ڈالا کرتے تھے، کیونکہ کچھ قصہ نگاروں نے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر انہوں نے کنواں کھود رکھا تھا اور اس کنویں کے اندر مٹی ڈالتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ گھر کے اندر، گھر میں جو کنواں تھا اس کے اندر نہیں بلکہ بقیع کے اندر لے جا کر کے ڈالا کرتے تھے۔ تو اس طرح کا اضطراب واقعے کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ ساری باتیں باہر انہوں نے بیان کی ہے۔ میں جو اور باتیں جو اس کے تعلق سے اس واقعے کو شک میں ڈال دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں بیان کرنے والا ہوں، انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے گھر کے اندر کنواں کھودا، اب کنواں کھودنے میں ظاہر بات ہے مٹی نکلے گی، تو ایک الگ سے مٹی نکالنے کے لیے کنواں کھودنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جانے کے لیے بہت زیادہ مٹی نکلے گی۔ جو لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے پاس جھولا تھا، اس جھولے کے اندر مٹی رکھتے تھے، جا کر کے بقیع کے اندر ڈالتے تھے، یا مان لیجئے کنواں ہی جو کھودا انہوں نے تو اس کنویں کی مٹی انہوں نے کہاں ڈالی، کہاں پھینکی؟ اور مٹی تو ایسا نہیں ہے کہ بہت معمولی نکلے گی، ظاہر بات ہے وہ مٹی تو بہت زیادہ نکلے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کتنی مٹی نکلے گی، جیسے انسان ٹرک میں بھی لے جا سکتا ہے، جائے کہ دو آدمی اسے بستے کے اندر، جھولے کے اندر یا تھیلی کے اندر رکھ کر کے بقیع کے اندر لے جائیں یا کسی اور جگہ لے کر کے ڈال دیں۔ کیا یہ چیز عقل کے اندر یہ جو ہے یہ چیز آتی ہے؟ اور ایسے ہی ملک شام کے اندر یہ واقعہ نہیں معروف تھا، کوئی نہیں جانتا تھا ملک شام کے اندر یہ واقعہ، جبکہ واقعہ ایسا ہے کہ ملک شام ہی کے بادشاہ کے ساتھ یہ پیش آیا، تو ملک شام کے لوگوں کو جاننا چاہیے۔ جس نے واقعہ لکھا محمد بن احمد المطری نے، ان سے صرف ایک شخص نے واقعہ بیان کیا، مدینے کے رہنے والے، مدینے کے مؤذن نے واقعہ بیان کیا محمد بن احمد المطری نے، اور ان سے صرف ایک آدمی نے واقعہ بیان کیا۔ ظاہر بات یہ واقعہ اور لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ جب یہ واقعہ اتنا بڑا تھا، پورے مدینے کے لوگوں نے دیکھا ہوگا، سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور یہ خبر پوری دنیا کے اندر گئی ہوگی، اور جب مدینہ سے گئے ہوں گے امام نور الدین زنگی اور ان کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، 1000 کا قافلہ تھا، تو ظاہر بات ان لوگوں نے کتنے لوگوں سے جا کر کے بیان کیا ہوگا؟
بعض لوگوں نے کہا کہ 1000 نہیں 500 لوگ تھے، چلے 500 پکڑ لے، 500 نہیں 100 ہی آدمی پکڑ لیں۔ انہوں نے جا کر کے تو بیان کیا ہوگا ملک شام میں کہ واقعہ پیش آیا، لیکن ملک شام میں کسی نے واقعے کو نہیں بیان کیا، اور ملک شام میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس واقعے کو۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس واقعے کو شک کے دائرے کے اندر لے کر کے آتی ہیں۔ بہت ساری باتیں مشہور بہت ہوتی ہیں لیکن ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ مشہور ہونا الگ چیز ہے، ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ بہت ساری حدیثیں مشہور ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں، موضوع روایتیں ہیں، جیسے الدین المعاملہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے الدین المعاملہ، جبکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگ بیان کرتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر آپ نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افلاک یعنی آسمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پیدا کرتا، یا کائنات نہیں پیدا کی جاتی۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، عرش کے پاس کلمہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا واسطہ لیا اور پھر انہوں نے توبہ کیا تو اللہ نے توبہ قبول کر لیا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، حالانکہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، گرچہ بہت مشہور ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لے لیجئے، آپ کی سیرت کے اندر بہت سارے واقعات مشہور ہیں لیکن واقعہ ثابت نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ واقعہ کہ آپ نے جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو پہاڑ پر سے کود کر کے جان دینے کی آپ نے کوشش کی، نعوذ باللہ خودکشی کی آپ نے کوشش کی۔ واقعہ بہت مشہور ہے لیکن واقعہ ثابت نہیں ہے، جھوٹا، یہ واقعہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک عورت تھی مکے کے اندر جو آپ کے اوپر کوڑا اور کرکٹ اور مٹی ڈال دیا کرتی تھی۔ جب آپ اس راستے سے گزرتے تھے، ایک دن آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا گیا تو آپ اس کے گھر گئے تو بیمار تھی، آپ نے اس کی عادت کی تو مسلمان ہوگی۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے لیکن یہ واقعہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ کوئی بوڑھی عورت مکے کی گلی میں کسی خادم اور کسی غلام کے انتظار میں تھی، اس کے پاس سامان تھا، بیان کیا جاتا ہے واقعہ، اور وہ سامان اس کا گھر پہاڑی پر تھا، کسی غلام کے انتظار میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ کس کا آپ انتظار میں ہیں؟ کہا کوئی آدمی چاہیے مجھے، سامان میرا گھر پہاڑی پر ہے، پہاڑی تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر یا اپنے کندھے پر اس سامان کو لادا اور لے جا کر کے اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہ اجرت دینے لگی، آپ نے اجرت لینے سے انکار کر دیا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکے کے اندر جب آپ نے اجرت نہیں لی، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ مدینے کے اندر ایک شخص، مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں، جب تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو اس پر ایمان مت لانا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں دیکھا ہے۔ کہا میں ہی ہوں جس سے تم مجھے روک رہی ہو کہ اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس کی بات نہ ماننا۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ تو یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے لیکن واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو وہ ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اگرچہ بہت مشہور ہے لیکن شک کے دائرے میں ضرور ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، اور شرک اور بدعات اور خرافات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اس کے اندر یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے نبی کو کیسے معلوم پڑا کہ لوگ قبر ہماری کھود رہے ہیں اور پھر ہمیں نکالیں گے، آپ کو کیسے بات معلوم ہوئی؟ اور ایسے ہی آپ دیکھیں قبر کھود تک پہنچنے کے بعد اس قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش نکالنے کے لیے اور پھر اس کو اندلس لے جانے کے لیے، اپنے ملک میں لے جانے کے لیے، ظاہر بات ہے کیا اتنا آسان کام تھا؟ کیا دو آدمی یہ کام کر سکتے تھے؟ مدینے سے اندلس کا سفر، اسپین کا سفر کتنا دور کا سفر ہے، کیا دو آدمی اس کو وہاں سے لے جا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو؟ تو یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں ذہن کے اندر، اس لیے یہ ساری چیزیں انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ واقعہ ضرور شک کے دائرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔